بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کی پاک سیرت، اس کے بارے میں پڑھنا سننا اور ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بطور مسلمان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ کا ہمیں پتہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو اسلام کے مطابق صحیح طور پر زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ سنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ واقعات ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودنا۔ اس سے پہلے آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور کی نسل سے آگے جا کر قریش بن مالک تھے جو فہر بن مالک کے نام سے بھی مشہور تھے، اور ان کے بیٹوں میں سے قصی، ان سے آگے عبد مناف سے آگے ہاشم، اور ہاشم نے مدینہ منورہ میں شادی کی تھی ایک سردار کی بیٹی سے۔ ان سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا دیا شیبہ کے نام سے، لیکن ہاشم جوانی میں فوت ہو گئے اور ان کی جگہ مطلب جو ان کے بھائی تھے وہ مکہ مکرمہ کے سردار بن گئے۔ شیبہ اپنے ننیال میں پرورش پا رہے تھے مدینہ منورہ میں، جو کہ اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مطلب کو جب معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا جوان ہوا ہے تو ان کو لینے کے لیے مطلب خود مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے ان کو لے آئے۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک جوان ہے، تو وہ سمجھے کہ یہ مطلب کے غلام ہے، تو انہوں نے ان کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ مطلب صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان کو عبد المطلب ہی کہتے رہے، اس کی وجہ سے وہ عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب صاحب ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آرام کر رہے تھے، تو ان خواب میں آیا کہ طیبہ کھودو۔ انہوں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ خواب میں کہنے والا چلا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ رات کو سوتے ہوئے خواب میں آیا کہ برہ کھودو، تو انہوں نے کہا برہ کیا ہے؟ پھر بھی ان کو نہیں بتایا گیا۔ پھر خواب میں آیا اگلے دن کہ مظنونہ کھودو، انہوں نے کہا مظنونہ کیا چیز ہے؟ تو ان کو نہیں بتایا گیا۔ چوتھی بار کہا گیا کہ زمزم کھودو، انہوں نے کہا زمزم کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے جاری کیا گیا تھا، اور زمزم اس وقت اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے اس کو پاٹ دیا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا مزاز بن عمر نے، جو قبیلہ جرہم کے سردار تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ قبیلہ جرہم جو بیت اللہ کے نگران تھے، انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی تھی، لیکن مزاز بن عمر جو اس قبیلہ کے سردار تھے، اچھے آدمی تھے، انہوں نے ان کو منع کر دیا، اور جب وہ باز نہ آئے تو مزاز بن عمر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ انہیں سارا مال دولت، ساری تلواریں، سارا کچھ جو بیت اللہ میں تھا وہ سارا کچھ انہوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں کو بند کر دیا تھا، جبکہ کنواں پہلے ہی خشک ہو چکا تھا۔ اب عبد المطلب کو جب خواب میں آیا تو انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ان کو کہا گیا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور ایک کنواں ٹونگے مار رہا ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث، جو کہ اس وقت ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اس وقت بعد میں ان کے کافی بیٹے ہوئے، عباس، ابو طالب، ابو لہب، اور اس طرح عبد الرحمن، زبیر، اور نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ، یہ سارے ان کے بیٹے تھے۔ لیکن اس وقت جب کنواں کھود رہے تھے اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث۔ تو جب یہ ادھر پہنچے دیکھا کہ خون بھی پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، کنواں ٹھونگے بھی مار رہا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مکہ کے لوگ قریش بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، اور اسی کا خون اور اسی کی گندگی پڑی ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا، قریش کے لوگ آئے
اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہاں پر کھدائی کے لیے، کیونکہ یہ تو ہمارے بتوں کی قربانی کی جگہ ہے، یہاں پر ہم بتوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو کھدائی کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو کہا کہ آپ ان کو منع کر دو اور ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں کھدائی شروع کرتا ہوں۔ جیسے انہوں نے کھدائی شروع کر دی تو لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن اتنے میں کنویں کی جگہ معلوم ہوئی اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ لوگوں کو پتہ چلا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ تو عبد المطلب صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کا حق تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ مجھ سے پہلے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اور مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کھدائی کے لیے، اب لہذا آپ کے لیے اس میں حق نہیں دوں گا۔ تو وہ جب نہیں مانے تو عبد المطلب صاحب نے کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لو۔ فیصلہ کہ انہوں نے بنو سعد کی کاہنہ کا کہا کہ جو شام کے بالائی حصے میں رہتی تھی کہ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ چل پڑے تو راستے میں ایک میدان آیا، بیابان تھا، صحرا تھی، پانی بھی کہیں نہیں تھا۔ عبد المطلب صاحب کے پاس پانی ختم ہوا، انہوں نے دوسرے لوگوں سے مانگا، انہیں پانی دیا نہیں۔ تو جب واپس اپنے سواری کی طرف آئے، سواری اٹھی، اس کے نیچے سے اللہ نے پانی جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا۔ انہوں نے خوب پانی بھی پیا، سیراب ہو گئے، اپنے برتن بھی بھر لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ آؤ تم بھی پانی لے لو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے سواری کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا زمین میں سے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کاہنہ کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ نے ہمیں نشانی دکھا دی، اب فیصلہ تمہارے حق میں ہے، لہٰذا زمزم کے کنویں کے بارے میں ہم ابھی تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑیں گے نہیں۔ اب جب دوبارہ آئے، دوبارہ کھدائی شروع کر دی تو اس میں مال و دولتیں اور تلواریں نکل آئیں۔ انہوں نے وہ نکالا تو یہ لوگ دوبارہ لڑنے لگے کہ اس میں سے تو ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں سے بھی نہیں دوں گا۔ تو پھر جب لڑائی شروع ہوئی، انہوں نے کہا چلو قرعہ ڈال دو۔ 2 تیر انہوں نے بیت اللہ کے رکھے، 2 تیر عبد المطلب صاحب کے اور 2 تیر باقی لوگوں کے۔ جب بیت اللہ کے لیے قرعہ ڈالا تو بیت اللہ کے لیے مال دولت نکل آیا، باقی زرے وغیرہ وہ عبد المطلب صاحب کے حصے میں آئے اور ان لوگوں کے تیر خالی نکلے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ بیت اللہ کے دروازے میں سونا لگا دیا، اور انہوں نے اس سے پہلے زمزم کے کنویں سے کھودنے سے پہلے انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ زمزم کا کنواں کھودے گا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی منت پھر کیسے پوری کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔